أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے ہم نے حال سینٹنسز پڑھنے شروع کیا تھا، جملہ حالیہ، اور آج ہم اس کی ایگزامپلس کریں گے۔ کچھ 4 کیٹیگریز ہم نے کل پڑھی تھی۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑے سا ایک پوائنٹ ہے اس میں، کوٹ سینٹنسز کے۔ کوٹ سینٹنسز ہم نے پڑھا تھا نا کہ کوٹ سینٹنس کیا ہوتا ہے، جس میں کالا سٹارٹ ہوتا ہے کہ کسی نے کہا، اور پھر آگے اس کے مقول القول ہوتا ہے جو کورٹ میں ہوتا ہے، اس کو مقول القول کہتے ہیں۔ تو مقول القول فائنڈ کرنا کئی دفعہ کافی ٹرکی ہوتا ہے، تو اس میں کچھ سچویشنز ہیں جس میں کہ کافی زیادہ ٹرکی ہے۔ تو اس کی میں اگزامپل کوئی تھی نہیں اس دن، تو کچھ آیتیں ہم دیکھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کو ایک آیت ملی تو اس میں ذرا کنفیوژن تھی۔ تو لیٹس سی کہ آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں، یا کس طرح کی سچویشن آ سکتی ہے جس میں کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیسے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ تو پہلی ایگزامپل ہے اس میں کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ تو قالا یوز ہو رہا ہے، تو ہوا ورژن ہو تو آگے اس کے فائل بھی آ سکتا ہے، آؤٹ سائڈ فائل، کہ کس نے کہا۔ قالا کا مطلب ہے اس نے کہا، لیکن آگے فائل بھی آ سکتا ہے اگر رفع ہو۔ اگر نیکسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ورڈ اللہ جو ہے وہ رفع ہے اور وہ قالا کے بعد ہے، تو یہ آؤٹ سائڈ ڈور ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کی بجائے اللہ نے کہا، ٹرانسلیشن ہم اس کی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ نے کہا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو پھر کوٹ سینٹنس کہاں سے شروع ہوگا؟ حاضر سے۔ تو اس صورت میں تو اللہ نے کہا حاضا، یہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ دن ہے جس میں صادقین کو، ان کے سچے لوگوں کو ان کے صدق کا فائدہ ہوگا، ان کے سچائی کا فائدہ ہوگا۔ تو یوم ینفع، تو جیسے یوما ہے اور جس دن، ٹھیک ہے نا، جس دن یہ نا، تو حاضہ کی وجہ سے ہم اس دن کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہے جو اسی طرح یوما اینڈ ینفع، یوما کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے۔ تو یہ مضاف الیہ کی ٹرم ہے، لیکن اصل میں ہم نے فوکس کرنا کس پہ ہے؟ قالا، مقول القول پہ۔ تو قالا حاضہ سے لے کے صدقہم تک ایک سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، قال اللہ، کہ اللہ نے کہا۔ لیکن کچھ صورت ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ورڈ اللہ ایز اے مبتدا استعمال ہو رہا ہو، کہ وہ مقول القول کا حصہ ہو، وہ قالا کا حصہ نہ ہو، قالا کا فاعل نہ ہو۔ جیسے کہ کامن ایگزامپل ہے کہ قال اللہ اکبر، تو اس میں مقول القول کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ ہم ورڈ اللہ کو اس کا فاعل کنسیڈر کریں گے، یا اس کو ایز اے پارٹ آف بات ہوگی کہ وہ مقول القول ہے کہ اس نے کہا اللہ اکبر، یا اللہ نے کہا اکبر؟ تو یہ ٹرکی صورت، رائٹ۔ لیکن اس ایگزامپل میں ہمیں کلیئرلی پتا ہے کہ کیا ہوگا، مقول القول کیا ہوگا، کوٹ کہاں سے سٹارٹ ہوں گے؟ اللہ سے سٹارٹ ہوں گے، یا اکبر صرف ایک ورڈ ہو؟ تو اللہ اکبر اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے کہا اللہ بڑا ہے، یہ ہو گیا نا میننگ، کہ اس نے کہا اللہ بڑا ہے۔ لیکن اگر ہم کوٹس اکبر کے ارد گرد لگاتے ہیں تو میننگ کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے کہا اکبرو۔ لیکن اکبرو اگر آپ دیکھیں نا، سینس نہیں بنتی کہ اللہ نے کہا اکبرو، لیکن اکبرو پوری بات نہیں ہے، صرف مبتدا ہے، تو سینٹنس تو پورا بنا نہیں۔ یوزلی مقول القول ایک سینٹنس ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس سے ہمیں اس کا میننگ، اس کا مطلب ہے کہ ورڈ اللہ جو ہے وہ فاعل نہیں ہے، بلکہ مقول القول کا حصہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے۔ تو اس کی میننگ کیا ہوگی؟ اس نے کہا اللہ بڑا ہے، تو یہ مقول القول ہے، جو بات کہی گئی ہے تو وہ اللہ اکبر ہے۔ تو یہ قرآن کی اگزامپل نہیں ہے، لیکن اسی طرح قرآن کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں، سورہ یوسف میں ہے فلما آتوہ موسیقاہم۔ تو فلما پھر جب، آتوہ موسیقاہم، موسیقاہم کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ، کہ موسیق وسق سے ہے کہ اس کا ایگریمنٹ، جب وہ ایگریمنٹ پہ پہنچے، آتوہ جب انہوں نے ایگریمنٹ پہ پہنچ گئے، تو یہ
تو آگے کالا سینٹنس ہے نا، ہمارا فوکس کس پہ ہے؟ کالا سینٹنس پہ. اب کالا کے بعد ورڈ اللہ رفع ہے، تو اب مقول القول کیا ہوگا؟ اس نے کہا یا اللہ نے کہا؟ تو یہ ٹریکی سچویشن ہو جاتی ہے نا اس صورت میں کہ اب ہم نے تو کہا تھا کہ فائل بھی ہو سکتا ہے اور یہ پارٹ بھی ہو سکتا ہے بات کا. تو تو اس میں آپ کامن سینس چاہیے ہوگی، کیونکہ اگر ہم فرض کریں ہم اس کو فائل تصور کرتے ہیں کہ یہ فائل ہے، تو اللہ نے کہا، تو آگے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ کورٹ سینٹنس ہے، تو اب اس میں ایک سینٹنس ہونا چاہیے نا. تو سینٹنس یہ اس میں الا ما نقول وکیل، تو کون سا سینٹنس ہو سکتا ہے یہ؟ اللہ نے کہا کہ اس پر فیلیا فیلیا ہوگا یا اسمیہ ہوگا؟ فیلیا اللہ شروع کریں نہیں ہے، اعلیٰ سے شروع کریں گے. اسمیہ ہوگا نا، تو فیل سے نہیں اس شروع میں ہو رہا ہے. تو الا ما نقول، تو یہ حرف آف جر ہے، اور ما نقول آپ اس کو مجرور کہہ سکتے ہیں، فی محلی جر. تو الا ما نقول کیا بن گیا؟ متعلق بالخبر. اور وکیل پھر مبتدا بننا چاہیے نا، مبتدا ہمیں چاہیے، وہ مبتدا رفع تو ایک ہی ہے، خبر تو ہے ہی نہیں اس میں. تو اب میننگ کیا ہوگی پھر؟ اللہ نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں یا ہم جو کہتے ہیں، وکیل اس کا وکیل. وکیل کیسے، اس کو ہم کیسے کریں گے ٹرانسلیٹ؟ تو میک سینس کر رہا ہے یہ جملہ یا نہیں کر رہا؟ علامہ نقول وکیل. اب دوسری صورت دیکھتے ہیں کہ ہم کوٹ یہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ کے کو ورڈ پارٹ بنا دیتے ہیں. تو اب ورڈ اللہ کیا ہے؟ مبتدا بن گیا یہ پہلا رفع، اور وکیل خبر بن گئی. آپ ٹرانسلیٹ کریں، آپ کیا میننگ بنے گی؟ کیا ٹرانسلیشن کریں گے ہم؟ مبتدا اس نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا، اور آگے جو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مقول القول کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ مبتدا کے بعد اس لگاتے ہیں نا، تو کیا بنے گی ٹرانسلیشن؟ اللہ ہے. اللہ ہے علی ما نقول، جو ہم نے کہا اس کے اوپر وکیل وکیل ہے. تو اب میک سینس کر رہا ہے جملہ یا نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے نا. اب آپ پیچھے اگر کانٹیکس دیکھیں تو کیا تھا، انہوں نے ایگریمنٹ ایک کیا تھا. تو ایگریمنٹ پہ جب پہنچ گئے تو پھر اس نے کہا کہ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے نا، جو ہم نقول جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، جو ایگریمنٹ ہے اس پہ اللہ جو ہے وہ وکیل ہے، یعنی اللہ کی ضمانت ہے، یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا وٹنس ہے. تو اس طرح سے آپ پھر یہ اللہ فائل نہیں ہوگا اس سینٹنس میں، اس آیا میں، بلکہ اس پارٹ آف مقول القول. تو ایسی سچویشنز آئیں گی، تو اس صورت میں آپ نے اس کو ترجمہ کر کے دیکھنا ہے، دونوں طرح دیکھ لیں، تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے. تو کس طرح سے ہم اس کو رکھتے ہیں، ود ان دا کانٹیکسٹ رکھ کے. تو اسی لیے میں نے یہ شروع کے کا پارٹ بھی انکلوڈ کیا تھا کہ کانٹیکسٹ بھی ہمیں پتہ ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو جب وہ ایگریمنٹ پہ پہنچ گئے قالا، تو اس نے کہا، یعنی جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا ایگریمنٹ ہے، اللہ اس کا وکیل ہے. اللہ ہم اس کو ٹرسٹ بناتے ہیں ہم کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا اس میں کہ ہمیشہ ایسے اللہ کبھی فائل بھی ہو سکتا ہے کالا سینٹنس میں، اور کبھی یہ پارٹ آف دا اسپیچ بھی ہو سکتا ہے. تو ایز اے مبتدا بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی ہو، یہ ضروری نہیں اللہ ہی ہوگا، کوئی بھی اسم آ سکتا تھا. لیکن اگر وہ رفع ہے تو وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دونوں سچویشن دیکھنی پڑیں گی آپ کو، کہ ایز اے مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور مقول قول کا حصہ ہوگا اس صورت میں. لیکن اگر وہ مبتدا کا مقول قول کا پارٹ نہیں ہے تو پھر وہ فائل ہوگا. تو یہ سچویشنز آ سکتی ہیں. تو جسٹ ٹو ایک چیز تھی جو کہ آپ کو نظر آئے گی، تو یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ایزیلی آپ ریزالو کر سکتے ہیں. تو اب ایگزامپلس دیکھتے ہیں ہم جملہ حالیہ کی. تو جملہ حالیہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ 4 قسم کے ہم ہو سکتے ہیں اس میں، جو کہ ہم نے 4 ایگزامپلس دیکھے. سنگل ورڈ اسم ہو سکتا ہے، اسم یا اسم فریگمنٹ ہو سکتی ہے، اس کو وہ نصب آئے گا اور 99% نکرہ ہوگا. جملہ فعلیہ آ سکتا ہے، ایک فعل آیا ہے اس کے بعد جملہ فعلیہ آ گیا، یا واو حالیہ کے ساتھ ڈیفائن ہو رہا ہے تو اس میں وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی. اور یا واو حالیہ قد کے ساتھ آ رہا ہے.
تو وقد والی سچویشنز کم ہے قرآن میں، لیکن یہ آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا کہ درمیان میں آنا چاہیے، وقد شروع میں نہیں۔ شروع میں بھی قد آتا ہے کافی دفعہ، لیکن اگر وہ جملہ حالیہ ہے نا تو وہ بعد میں آئے، درمیان میں آئے گا۔ تو پہلے کوئی بات ہو رہی ہوگی ایک بات، پھر وہ اس کا حال ڈیفائن ہوگا۔ تو آج ہم پہلے دو کی ایگزامپلس کریں گے۔ تو سنگل ورڈ اسم پہلی ایگزامپل ہے کہ ایک لفظ ہے جو مفعول حال کے طور پہ آ رہا ہے، تو جملہ حالیہ نہیں ہے بلکہ وہ حال اس کا ڈیفائن ہو رہا ہے ایک میں۔ تو یہ سورہ اسی فرقان کی آیت ہم نے پڑھ چکے ہیں ہم، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں تنگ جگہ میں، مکانن ضیقاً مقرنین، تو یہ مقرنین از نصب ہے، مقرنون ہوتا تو وہ رفع ہوتا، تو مقرنین اس کا مطلب ہے کہ حالت ہے۔ تو قرانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے چین کیا، کسی کو باندھا، کسی کو جکڑ دیا، قرانہ۔ یہ علامہ فیملی بن گئی نا۔ تو قرانہ یقرن تقرینن فہو مقرن، تو مقرن کیا ہوگا؟ جس نے چین کیا ہو، ٹھیک ہے، مقرن کہ جو جس نے کسی کو باندھا ہو۔ اور دوسری لائن میں کیا ہوگا؟ قرنا یقرن تقرینن فہو مقرن، تو مقرن ہوگا جو جکڑا ہوا ہوگا۔ تو پہلا باندھنے والا ہے نا، فاعل ہے، یہ مفعول ہے مقرن، تو یہ زبر کے ساتھ آتا ہے مقرن۔ تو یہ اس کا جمع پرول کیا ہوگا؟ مقرنون، مقرنین، مقرنین، نصب میں مقرنین، تو یہ مقرنین ہے کہ وہ ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ چین میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ایز اے نصب آیا ہے یہاں پہ۔ اور اس میں کل بھی تھا نا کہ سنگل ورڈ مین کہ ایک لفظ ہوگا لیکن وہ جمع بھی ہو سکتا ہے، جو کہ اس ایگزامپل میں ہے مقرنین، ایکچولی پلورل ہے، کیونکہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ ہوم کی۔ ہوم ہے نا، صاحب حال کون ہے یہاں پہ اس آیا میں؟ کس کی حالت بیان ہو رہی ہے؟ مقرنین، جن کو ڈالا جائے گا، یعنی یہ ہوم جو ہے یہ صاحب حال ہے، القو، تو یہ صاحب حال ہے، اور حال کیا ہے؟ مقرنین ہے، تو ایک ورڈ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت ہے کہ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، فَإِذَا، جب، قضیتم، قضا ہوتا ہے کہ جب آپ کمپلیٹ کر لیں یا اس کو ادا کر چکے ہیں، ہے نا، کوئی چیز کمپلیٹ ہو جائے تو قضا کہتے ہیں نا، کہ قضا ہو گئی۔ تو قاضی بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب ڈن ڈیل ہوگی۔ تو اسی طرح سورہ اس کی حج کی آیتوں میں بھی یہی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ مناسککم، کہ جب مناسک تمہارے پورے ہو جائیں تب۔ تو اس میں ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز پڑھ چکو، کیا کرو؟ فذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ حالت کیا ہو سکتی ہے اس کی جو بندہ ذکر کرے؟ قیامن، کھڑے ہوئے، یا قعودن، یا بیٹھے ہوئے۔ تو اگر بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ صرف بیٹھے ہی رہیں، اگر چل پھر بھی رہیں تب بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو نمبر 1 حال قیامن ہے، اور واو کے ساتھ دوسرا حال ہے، تو دو حالتیں بیان ہوئی یہاں پہ۔ اور کون ہے صاحب حال یہاں پہ؟ یہاں بھی ہوم ہے یا انتم ہے؟ قضیتم، انتم ہے، سوری، ہوم نہیں ہے، انتم ہے۔ اور فذکروا جو ہے یہ امر ہے، کمانڈ ہے کہ تم ذکر کرو، تو انتم، تو انتم کی اس میں بھی سنگل ورڈ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ سنگولر ہے کیونکہ یہ سٹیٹ بیان ہو رہی ہے کہ کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح سورہ اسراء، نہیں صفہ نہیں ہوگی نا، صفہ کس کی ہوگی؟ صفہ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اس کی وہ پراپرٹی ہو، تو جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی یہ پراپرٹی تو نہیں ہے نا، اس کی صفہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کھڑا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے۔ تو صفہ تو اس کی، آپ اس کو اگر آپ نے کنسیپچولی دیکھنا ہے نا، لاجیکلی کیا چیز ہوتی ہے صفہ؟ کہ وہ اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے، وہ بیہیویئر کو صفہ کہتے ہیں نا آپ، کہ کوئی خوبصورت ہے تو اس کا بیہیویئر ہے، کوئی لمبا ہے تو اس کی صفہ ہے۔ لیکن قیامن کو ادن تو سٹیٹ ہے ایک، تو اس کو آپ اس کو حال کہیں گے۔ اسی طرح سورہ اسراء ولا تمشی فی الارض مرحا، مشا یمشی بہت دفعہ آ چکا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چلنا۔ تو لا تمشی، لا کے بعد لائٹ ٹیسٹ ہو تو
اس کے بعد یا بھی ہوتا ہے نا، مشا یمشی میں تو یا ختم ہو گیا ہے کیونکہ لائٹسٹ ہے یہ، تو لائٹسٹ ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے۔ لا تمشی فی الارض، نہ چلو تم زمین میں، مرحن اکڑ کر، تو یہ اسٹیٹ ہے تو اس میں یہ بھی ایز اے مفعول حال استعمال ہو رہا ہے ادھر، ولا تمشی فی الارض مرحن، تو یہ مفعول حال یہ بھی سنگل۔ تو یہ ساری اگزامپل جو تھی نا تین، یہ سنگل ورڈز کی تھی۔ اب یہ ایزی ہے، سب سے ایزی یہی ہے کہ سنگل میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مفعول ہے، اور پھر آپ اس کے ترجمہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو پتہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس کی حالت ہے۔ جو کمپلیکس سچویشنز ہیں وہ نمبر 2 سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جملہ فعلی آ گئے۔ اب اس کی اگزامپل ہے کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، سو یستبشرون، تو جا سے سٹارٹ کریں تو جا آنا ہوتا ہے نا، آنا، تو یہ ہوا ورجن ہے تو اس کا آؤٹ سائڈ ڈور ہو سکتا ہے، تو اہل المدینہ تھی، اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے کہ شہر والے، اہل المدینہ کہ شہر والے، تو کون آیا؟ شہر والے آئے۔ آگے دوبارہ فعل آ گیا ہے یس تب شیرون، تو یہ اس کی حالت ہے، تو کیا کر رہے تھے اس ٹائم پہ؟ خوش تھے بہت، ریجوائس کو یس تب شیرونا کہتے ہیں، کہ کوئی سیکھ نالج، یس کوئی اس کو ہیپینس مل گئی ہے تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہے۔ تو است کے تو 3 مطلب ہوتے ہیں نا، سیکھ ہوتا ہے یا آسک ہوتا ہے یا ایک اور بھی تھا تیسرا، وانٹ، تو یہاں پہ ہے کہ ان کو مل گئی، خوش ہیں، بہت خوش ہیں، کسی وجہ سے خوش ہیں وہ، تو جا اہل المدینہ تھی، وہ مدینہ والے شہر والے لوگ آئے، یستبشرون، اور بہت خوش آئے، یعنی خوش تھے۔ تو یہ کیونکہ یہ پورا سینٹنس ہے نا فعل، تو اسے جملہ حالیہ اس کو ہم کہیں گے یہاں پہ۔ اور صاحب حال کون ہے؟ اہل مدینہ، اہل المدینہ تھی، صاحب حال ہے کہ ان کی اسٹیٹ بیان ہو رہی ہے۔ ان کے درمیان میں کوئی ورڈ نہیں کچھ نہیں آئے گا ان کا۔ آئے مدینہ والے، شہر والے آئے ہوں، بہت خوش، خوشی، خوشی۔ ان کی حالت ہے کہ وہ بہت خوش آئے، خوش تھے اس ٹائم۔ تو یہ حال ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں، کہ آپ وہ چل بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، وہ آ بھی رہے ہیں اور خوش ہیں، جوک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بڑے خوش آ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے، آپ کسی جگہ جاتے ہیں ویکیشن کے لیے تو بڑے خوش، تو یستبشرون بھی ہوتا ہے اور ساتھ جا بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں شامل۔ تو دو کام اکٹھے ہو رہے ہوں، دیٹس دا حال۔ کانسیپٹ کیا ہے حال کا؟ کہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اگزامپل ہے سما، اس میں بھی جا ہے، جا او کا، یحلفون باللہ، پھر وہ آئے، اب وہ آئے، اب آگے ہمیں رفع نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ آئے ہی اس کی میننگ ہم کریں گے، اس کا آؤٹ سائڈ ڈور نہیں ہے۔ وہ آئے کس کے پاس؟ آپ کے پاس۔ یحلفون باللہ، یحلفون تو حلف اٹھانے سے ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہوئے، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے۔ تو اس میں اب کا بھی ہے اور ہم بھی ہے، تو لیکن یہ حالت صاحب حال کون ہے؟ ہم صاحب حال ہے، کہ قسمیں کون کھا رہا تھا؟ ہم، جاؤ کا، تو وہ آئے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے۔ تو یہ اس طرح سے یہ بھی ایزی ہے آپ کو۔ یہ گیو اوے کیا ہے کہ ایک فعل آ رہا ہے ساتھ ہی دوسرا آ گیا، ایک فعل کے فوراً بعد دوسرا، درمیان میں یا تو مفعول بھی ہے اٹیچ پروناؤن، یا پھر آؤٹ سائڈ ڈور درمیان میں یوزلی آ سکتا ہے، لیکن فعل کے بعد فوراً فعل نظر آتا ہے تو آپ کو ایک خیال جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ فعلیہ ہو۔ 100% ٹائم نہیں ہوتا، لیکن آپ کافی میجورٹی آف دا ٹائم، موسٹ آف دا ٹائم وہ ہوگا ایسے، تو جملہ فعلیہ۔ تو یہ اس کی حالت ہے، جیسے کانا ہوتا ہے نا، کانا میں جب پریزنٹ ٹینس آتا ہے تو تب ہم اس کو ایز اے حال نہیں مانتے، وہ پھر یوز ٹو کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، کہ وہ کیا کرتے تھے، تو وہ حال میں نہیں آتا۔ تو اسی طرح لیکن یہ اس طرح سے اگر کانا نہیں ہے تو موسٹلی وہ حال ہی ڈیفائن ہوگا۔ تو یہ پہلے دو جو کیٹیگریز ہیں نا، یہ اس کی ایگزامپلس آج ہم کریں گے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے۔ وہ ذرا زیادہ مشکل ہیں، اس سے مشکل ہے تو مشکل نہیں ہے، خیر جب آ جاتی ہے نا چیز پھر تو مشکل نہیں لگتی، شروع میں تو سب چیزیں مشکل ہوتی ہیں، تو وہ کمپیریٹیولی مشکل ہے، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے۔ یہ تمشی کا کیا تھا؟ مشا یمشی ہے نا، اس کا یہاں پہ لائٹ ہوا میں نے، مشا ہوگا نا تو یمشی، یمشی تھا، تمشی یمشی عمان میں تمشی۔ آ گیا نا، تو اس کو لائٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟
اگر اس کو لائٹ کرنا ہے تو زبر لگتی ہے، یمشیہ بن جاتا ہے. اگر لائٹ ٹیسٹ کرنا ہے تو آلریڈی جزم ہے نا، تو پھر ہمیں یا ختم ہی ہو جاتا ہے، پھر یمشی بن جاتا ہے، تمشی، تا سے تمشی. تو لائٹ ٹیسٹ کے لیے پھر اگر اینڈ پہ یا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے یا. تو ولا تمشی فی الارض مارا. تو اس میں کوئی کوشچن ہو تو پھر ہم سورہ فرقان کی طرف چلتے ہیں. یہ کلیئر، یہ دو دو کیٹیگریز. چلیں انشاءاللہ. تو سورہ فرقان آیا نمبر کتنی ہے؟ 28. تو کل جو 27 آیا تھی اس میں کیا کہا تھا اس نے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. تو کیا کہہ رہا تھا وہ کہ میں کاش کہ میں نے کیا کیا ہوتا ہے، رسول کے ساتھ چلتا. رسول کے ساتھ میں چلا ہوتا ہے، رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہے. تو یہ ریگریٹ، یعنی لوگ ہیں ادھر، اس کی ڈیفائن ہو رہی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ آلریڈی ہمیں خبردار کر رہا ہے. تو پھر وہ کیا کہے گا؟ پھر وہ کہے گا یا ویلتا. تو دوبارہ یا ویلتا، ویل کا ورڈ پتہ نا آپ کو؟ ویل، ویل لکل ہمزہ ہے، جیسے ویل یومئذ للمکذبین ہے. تو یہ یا ویلتا جب آتا ہے نا تو یہ بھی افسوس کرنے میں ہوتا ہے کہ میری کم بختی، کہ کتنے افسوس کی بات ہے، ہائے افسوس مجھ پر، یا یہ کہ یا بربادی میری، کہ یعنی میرے ساتھ بہت بڑی جو ہے نا وہ کلیمٹی ہو گئی یہاں آ کے. اب پتہ چلا ہے نا اس کو کہ ساری چیزیں واضح ہو گئی. اب کہتا ہے کہ یا ویلتا، بہت ہی زیادہ حسرت ہوتی ہے اس میں، یا ویلتا. اور لیتا، لیتا کا ورڈ بھی ہمیں پتہ ہے، کاش اگر کہتے ہیں نا کہ اونلی اف. تو کاش اگر، اب یہ دو ورڈ کہنے ہیں، اس میں پہلے اس نے حسرت بھی ڈیفائن کر دی، پھر یا لیتنی، یا ویلتا، پھر لیتنی، دو کہہ دیے. تو قرآن میں اور کہیں ایسا نہیں ہے کہ اتنی زیادہ حسرت سے کسی نے بات کی کہ دو ورڈ آئے ہوں. ایک ورڈ آتا ہے جیسے یا لیتنی کنت ترابا، جس میں سورہ نبا میں ہے، یا سورہ فجر میں آتا ہے نا، کیا کہہ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. کنت ترابا جو پہلی اگزامپل میں نے بتائی، کہ کاش کہ میں آج مٹی ہو جاتا، کہ مجھے یہ سب کچھ سہنا نہ پڑتا. تو اس میں بھی اب وہ کاش اگر اور او مائی گاڈ، جیسے جس طرح کے بھی ورڈ استعمال کرتی ہے کوئی بھی سوسائٹی، آپ اس طرح سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، کہ جتنا ریگریٹ ہوتا ہے، کہ کوئی اتنے ریگریٹ میں ہو. اور پھر اس نے کیا کہا؟ لم اتخذ فلانا خلیلا. اتخذہ کا ورڈ اب بہت دفعہ آ چکا ہے اب اسے، ہے نا یار. اصل ورڈ کیا ہے؟ تا کے اوپر تشدید ہے، اور اتخذہ، اقتربہ فیملی کا روٹ کیا ہے اس کا؟ اخذہ سے ہے، حمزہ خا اور زال. اخذہ کا مطلب ہوتا ہے لینا، کوئی چیز لینا، اختیار کر لینا، ٹیک کرنا. اتخذہ اس کا مطلب بھی ٹیک کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک طرح فیملی میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ اس میں Emphasize. شدت ہوتی ہے، ایمفیسس ہوتا ہے. جیسے قربہ ہوتا ہے کہ نزدیک، اقترب ہوتا ہے زیادہ نزدیک. اسی طرح اخذہ ہونا ہے کہ لے لینا ہے، لیکن اتخذہ کے پورے جذبے اور جوش سے لیا. اتخذہ، تو اتخذہ ورڈ کافی دفعہ آیا نا. اتخذہ کا صرف بھی آپ کو آ جانا چاہیے. اتخذہ مضارع کیا ہوگا؟ یتخذ. یتخذو اتخاذن فہو متخذ، متخذن. متخذ. اور مضارع دوسری لائن کیا بنے گی؟ اتخذ. اتخذ یتخذ یتخذو اتخاذن فہو متخذ. اور امر منہ کیا ہوگا؟ اتخذ، لا تتخذ، اور ظرف منہ متخذ. اسی طرح اتخذا ہوا ہوگا تو ہما کیا ہوگا؟ اتخذا. ہم کیا ہوگا؟ اتخذو. ہیا اتخذت، اتخذتا، اتخذنا. اسی لیے پھر اتخذتا، اتخذتما، اتخذتم. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب یہی یہ والا کون سا وجہ ہے؟ لم اتخذ. لم کی وجہ سے لائٹ ہو گیا، ویسے کیا تھا؟ اتخذ، اتخذو. تو کیا ہے یہ؟ کون سا ورڈ ہے یہ پھر؟ کون ہے اس کا ڈوئر؟ کون ہے؟
میں أنا آنا، یتخذ تھا تو اتخذ، یتخذ سے اتخذ، حمزہ شروع میں ہے تو میں، تو لم اتخذ میں نہ بناتا، پھر یہی ہوگا نا کاش کے نہ میں بناتا، ڈیڈ ناٹ میں آئے گا نا کہ کاش میں نے نہ بنایا ہوتا، کیونکہ جب کاش کہتے ہیں تو پھر اس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں نا آگے کہ ایسا نہ، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، تو کیا نہ بنایا ہوتا، فلان خلیلا، فلانے کو خلیل، خلیل کہتے ہیں بہت دلی دوست ہوتا ہے، تو افسوس پہلے تو آ گیا اس کی میننگ کر چکا ہم، دلی دوست خلیل، خلیل خلل خلال سے بھی ہے نا، خلال کہتے ہیں نا انگلیوں کا خلال کرنا، تو کافی کلوز ہوتے ہیں وہ جو خلیل ہوتا ہے، خلیل فرینڈ ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے ہمیں، ہم فرینڈ کو موجود ہو آپ کے لیے، کہ آپ جب بھی ہم کہیں گے اچھا بھائی ایک بات کرنی ہے آپ سے، فرینڈ کہے گا ٹھیک ہے ابھی میں کال کرتا ہوں ابو کو، دیٹس خلیل۔ اگر آپ اپنے درمیان بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ہاں درمیان میں بھی خلل بھی نہیں ہو سکتا ان کے درمیان میں، یہ بھی ہے کہ خلیل ہے نا کہ ان کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، کوئی لڑائی نہیں ڈال سکتا کوئی، تو فرینڈ، کلوز فرینڈ کو خلیل کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو میسج کرتے ہیں کہ یار بات کرنی تمہارے سے، اور وہ آگے سے کہتا ہے، کوئی ریزن نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں بزی ہوں اس ٹائم، تو دیٹس ناٹ خلیل، تو وہ خلیل نہیں ہوگا آپ کا۔ تو خلیل کون ہے؟ جو ہر ٹائم پہ اویلیبل ہے، تو دیٹس خلیل۔ لیکن اب اس نے، اور خلیل کتنا ہوتا ہے کہ اتنا کلوز ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں سب پتہ ہے، لیکن اس جگہ پہ جب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے نا، تو اس نے اب کیا کہہ رہا ہے، فلانن، اب اس کا نام بھی یاد نہیں آ رہا اس کو، کہ فلانے کو خلیل نہ بنایا ہوتا، فلانن اور خلیل اپوزٹ ہیں، فلانا کیا ہے کہ کوئی یاد ہی نہیں آ رہا کون ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا جان ڈو، کہ وہ فلانا ہے، کسی کا نام رکھ دیتے ہیں نا جان ڈو ہے، تو وہ فلانا ہے، فلانا اور خلیل اپوزٹ ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ ہے تھا تو اس کا خلیل، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو یعنی جیسے حدیث میں بھی ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو یہ ایسا دوست تھا اس کا جو جہاں پہ جس نے ذکر کیا ہے کہ جس نے اس کو اچھے کاموں سے روکا ہوگا یا گمراہ کیا ہوگا، تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا ہے، کہ اس کی وجہ سے اس نے مجھے دین سے دور کر دیا، کہ ٹائم تھا کہ اچھا میں، وہ کہے گا یہ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کلوز فرینڈ نا، تو آپ مشورہ ہر چیز شیئر کریں گے، لیکن اس نے اب جو نا دین کے معاملے میں صحیح مشورے نہیں دیے اس نے، تو اس لیے وہ اب اس پہ ریگریٹ کرے گا، اور دوست پہ ریگریٹ ڈبل ریگریٹ ہے، تو ایسی کوئی آیا اور قرآن میں نہیں ہے کہ جہاں ڈبل ہو، ہائے افسوس بھی ہو اور کاش اگر بھی ہو، اصل میں یہ ورڈ جو تھا یا وہی لتا یاد، نہیں وہ ایسے کہتے نہیں ایسے ہیں، یہ پورا ورڈ ہی یا الگ سے نہیں ہے، یا ویلتا، تو لیتنی، پھر لیتنی بعد دوسرا ورڈ ہے لیتا، حرف آف نصب ہے، اور نی اس کا میں، کاش اگر میں نے نہ بنایا، میں نے نہ بنایا ہوتا فلاں کو خلیل، بھی 2 دفعہ رہا ہے نا، ہاں زیادہ، لیتنی بھی اور پھر یا ویلا تھا پہلے اس نے کہا، پھر لیتا نہیں کہا، تو دونوں اس نے کہا، تو اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اب دوست پہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو شاید میں دوست نہ بناتا، اب وہ ریزن بھی بتائے گا آگے، تو اگلی آیت میں کیا ریزن کیا بتاتا ہے، لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً، لقد ہوتا ہے البتہ تحقیق آپ کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کہ یقیناً، کہ کوئی ڈاؤٹ، بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں ہے جس چیز میں نا، تحقیق کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں، تو اسی لیے البتہ تحقیق اردو میں بھی نہیں کیا جاتا ہے، کہ یقیناً، کہ ایبسولوٹلی ٹرو ہے، اضلنی، اضلہ کے روٹ کیا ہے، دوت لام لام، ہوا ہوگا، تو دلہ کا جب سے دلالہ ہوتا ہے نا، لیکن اس کو ہم لام کو فیوز ٹوگیدر کر دیتے ہیں، دلہ بن جاتا ہے، دلہ مین کہ وہ گمراہ ہوا، تو جب یہ اسلمہ فیملی میں جاتا ہے نا، تو عد لالا کو عدلہ پھر ہم بناتے ہیں، تو عدلہ کیا ہوگا، ذلہ کا مطلب تھا کہ وہ گمراہ ہوا، عدلہ کا مطلب کیا ہوگا، بے وہ بھٹک گیا، تو عدلہ کا مطلب ہے اس نے بھٹکا دیا یا بھٹکایا، اس نے بھٹکا دیا، کس کو بھٹکا دیا، نی، نہیں تو یقیناً اس نے مجھے بھٹکا دیا، کون ہے یہ، یہ پچھلی آیت والا خلیل، جس کو یہ خلیل سمجھتے تھے نا، ایکچولی خلیل تو نہ ہوا نا وہ، کہ اس نے بھٹکا دیا، کس سے بھٹکا دیا، عن الذکر، ذکر سے، اب ذکر از ذکر ہے، لیکن ذکر کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں،
तो जिक्र वैसे मीनिंग क्या होता है जिक्र का? रिमाइंडर, कि रिमाइंडर। और सबसे बड़ा रिमाइंडर क्या है? कुरान। तो कई दफ़ा कुरान को भी जिक्र भी कहा जाता है। सबसे पहले तो कह रहा है कि उसने मुझे कुरान से भड़का दिया। तो मैंने कहा, तो उससे मशवरा किया था कि मैं कुरान पढ़ लूँ या सीख लूँ कुछ। तो उसने कहा क्या करना है सीख के, पता तो है तुम्हें, बचपन से हम सुनते ही आए हैं सबकी बातें, यही कुछ लिखा हुआ है। तो लक़द अदल्लनी अन ज़िक्री, या जिक्र क्या हो सकता है? अल्लाह का कुरान। आप खुद का यानी आप इबादत में जाना चाहते हैं, कोई अच्छी महफिल हो रही है, आप कहते जाते हैं, तो खलील ने कहा था कि ना यार क्या करना, जाके हम फिल्म देखने चलते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई। तो ये भी लक़द अदल्लनी अन ज़िक्री। या जिक्र क्या हो सकता है? वो कहता है कि उसने पूछा, मशवरा किया कि मैं यार पैसे मेरे पास आ गए हैं तो ज़रा हज कर लेना चाहिए, एक ही दफ़ा फ़र्ज है। वो कहता अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी पड़ी है, अभी हज कर लेना, अभी इस वोकेशन पे चलते हैं, अभी अभी हज क्या करना तुमने। तो ये लक़द अदल्लनी अन ज़िक्री। फिर बहुत बड़ा हो गया तो उसकी बाल सफ़ेद हो गए। तो उसने कहा यार बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब तो मुझे नेक काम करने चाहिए। उसने कहा क्या हुआ, कोई बात नहीं, काले कर लो इसको। तो लक़द अदल्लनी अन ज़िक्री। तो ये सारे रिमाइंडर ही थे ना, रिमाइंडर आ रहे हैं ना कि आप टाइम थोड़ा रह गया है। ये अल्लाह की तरफ से रिमाइंडर है कि बाल सफ़ेद हो गए हैं या उम्र इतनी होगी हर साल। उसने कहा यार एक साल और गुजर गया मेरी ज़िंदगी का। वो कहता कोई बात नहीं, तुम सालगिरह मनाओ, खुश हो, तो ये तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ये उसने फिर भुला दिया उसको, लक़द अदल्लनी अन ज़िक्री। तो ये जिक्र के काफ़ी सारे चीज़ें हैं कि एवरीथिंग इज जिक्र। तो अल्लाह ताला ने इसको कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, जिक्र इस्तेमाल किया, जो कि जेनेरिक है लेकिन अल के साथ है। जेनेरिक भी है लेकिन फिर भी है कि ख़ास किस्म के रिमाइंडर्स जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, हर इंसान एक्सपीरियंस करता है। लेकिन उस फ्रेंड ने क्या किया? लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र, कि उसने मुझे बुला दिया। अब यूजली कुरान जो लोग पढ़ते हैं ना हम, तो पहले शुरू शुरू में ऐसा लगता है ना कि आयतें कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। यही फील होता है ना कि एक आयत आती है, अभी तो हमें कनेक्शन नज़र आ रहा है पीछे 3-4 आयतों से ना, कि खलील का बयान हुआ, अब खलील की ही बात हो रही है। और लेकिन ये अगर और पीछे जाए ना, तो तब भी ये सेम वर्ड्स पहले भी आए थे। कौन सी आयत थी वो? उसका तर्जुमा अगर किसी को याद हो, कोई याद पड़ता है कैसी बात हुई थी? आयत तो खैर याद नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसी बात जिसमें कोई रिमाइंडर का हो कि क्या हुआ था। जब अल्लाह ताला ने पूछा था उनसे, अंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई आम हम दल्लु सबील, क्या तुमने भटकाया था या खुद ही वो भटक गए? तो क्या जवाब दिया था उन्होंने, जो मबूद थे? मा काना यंबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया। फिर बाद में क्या कहा था? हमारी जिंदगी वलाकिन मत्ताअतहुम, और क्या दिया? व आबाहुम हत्ता नसु जिक्रा। सेम चीज थी कि वो कहते थे फिर हम भूल गए जिक्र को। यानी इन सारे जिक्र जो थे उनको हम भूल गए थे, तो तब उन्होंने उस टाइम पे भी कह दिया। वहाँ पे वो नसीहत तो वो भी इसी तरह थे ना, जो रिमाइंडर ही थे ना सारे। कुरान भी होगा उसमें शामिल, सारे सारे जिक्र शामिल होंगे, जितने भी रिमाइंडर उसको मिले। तो यहाँ पे अब उसको ये पूरी डिटेल उसको पता चल गई। अब वो खुद भी यही कह रहा है, लक़द अदल्लनी अन ज़िक्री बअद इज़ जाअनी, कि उसके बाद, इज़ जब, जा आगे मेरे कौन आया? बस। वो आया। यानी जिक्र आया। तो जिक्र यहाँ पे एज ए प्रोनाउन है, वो का नाम, वो जो है वो जिक्र है। तो जब इसके बाद के, जब वो आ गया, जब वो आया नी मेरे पास, तो जब भी जिक्र आता था तो फ्रेंड क्या करता था? अदल्लनी अन जिक्री। वो जो भी जिक्र आता था, जो भी रिमाइंडर आता था, फ्रेंड ने काम ज्यादा ही खराब किया। लेकिन अब आगे क्या है? वकान शैतान लिल इंसानी खजूला। अब काना का सेंटेंस कल भी आया था। कल क्या था? काना यौमन, काना यौमन, आगे क्या था? आला अलल काफिरीन नसीर। काफिरीना असीरा था ना। तो आज की आयत और कल वालों में फर्क क्या है? यहाँ पे यौमा, काना के बाद जो था ना वो नसब था, काना यौमन था। आज क्या है? रफा। तो अब ट्रांसलेशन क्या करेंगे हम? तो ये मुब्तदा का पार्ट बन गया, काना
انکلوڈنگ شیطانو از مبتدا اور شیطان ہے اور شیطان ہے، تو کل ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ ہوگا کافروں کے اوپر اسپیشلی ایک سخت دن۔ یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ وکان شیطان، اور شیطان یہاں پہ تھا نہیں کریں گے یا ہوگا نہیں کریں گے، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ سے ہی دشمن ہے نا، انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وکان شیطان، ہم اس میں کہیں گے کانا ہمیشہ سے، ہیز بین کے ٹرم میں یہاں پہ استعمال ہوگا اس آیت میں۔ وکان شیطان، اور شیطان ہے ہی، ہمیشہ سے ہے، لل انسانی، انسان کے لیے، اور یہ متعلق بالخبر مقدم ہے، یہاں بھی پہلے آیا نا یہ خبر سے مقدم ہوگا، تو کیا ہم ترجمہ کریں گے؟ خاص طور پر انسان کے لیے، یعنی اور مخلوق بھی ہیں نا، جانور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق بھی ہے نا، لیکن شیطان سب سے بڑا دشمن کس کا ہے؟ انسان کے لیے۔ تو اسپیشلی انسان کے لیے جو ہے نا، الشیطان، شیطان کیا ہے؟ خذولن، خا زال اور لام، خازالہ کا مطلب ہوتا ہے جو راستے میں چھوڑ کے چلا جانا، کہ جیسے ہم نے خلیل بنایا تھا نا کسی کو، وہ اچھا چلتے ہیں ویکیشن پہ، لیکن جب وہ بارش بہت ہوئی، مشکل بہت آئی، وہ کہتے ہیں میں گھر جا رہا ہوں، تم خود ہی اب دیکھو، جب اس کی گاڑی خراب ہوئی تو خلیل نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تم خود ہی اب بھگتو۔ تو وہ ہوتا ہے راستے میں چھوڑ کے چلے جانا۔ اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی شیطان کا نام لیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ تھنک کریں گے نا کہ میرے دوست تو بہت اچھے تھے، ایسا تو دوست نہیں تھا، لیکن شیطان تو ہر ٹائم پہ آپ کے ساتھ ہے، ایز اے خلیل، ویری کلوز۔ تو وہ بھی تو بتاتا ہے نا، عدلنی، وہ بھی کرتا ہے، تو وہ بھی جب آپ کوئی سوچتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ ایسا نہ کرو، وہ بھی دوست کی طرح ہی ہو گیا نا، وہ بھی جو دوست جس نے گمراہ کیا تھا۔ تو شیطان کو بھی اس کا مطلب ہے کہ دوست ہم نے نہیں بنانا، تو شیطان کو ایز اے دشمن لینا ہے، ایز اے دوست نہیں لینا ہے۔ وکان، کیونکہ دوست سے دیکھیں فوراً سوئچ ہوا ہے شیطان کی طرف، تو ایز اے کمپیریبل ہو گئے ہیں، یعنی دوست اور شیطان کمپیریبل ہو گئے نا، ایک ہی آیت میں سوئچ ہوا ہے ٹاپک۔ شروع میں کیا تھا؟ اضلنی، یہاں پہ شیطان نہیں تھا، اضلہ یہاں پہ دوست تھا جس نے بھٹکایا، لیکن اینڈ پہ کیا ہو گیا؟ کان الشیطان للانسان خذولا، کہ اگر دوست نہیں بھی ہو تو شیطان تو ہے ہی، شیطان بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو شیطان کیا ہے؟ خذول، خزالہ تھا نا، تو خذولہ کیا ہوگا پھر؟ لام بھی واؤ درمیان میں آتا ہے، جیسے کافارہ، سوری، کافارہ ہو اور کفور ہو، شکر اور شکور ہو، تو اس سے مبالغہ بن جاتا ہے نا یہ، تو بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ ہے ہوگا، شیطان جو ہے وہ کسی کا بھی ساتھی نہیں ہے، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو سیم تھنگ شیطان قیامت کے دن بھی کہے گا، جب وہ کہیں گے نا شیطان کو لوگ کہ تم نے ہم نے تو تمہاری بات مانی تھی، تو کیا کہے گا آگے سے سورہ ابراہیم میں؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ پہ نہ بلیم دو، تم اپنے آپ پہ بلیم دو۔ تو موسٹ امپورٹنٹ ٹائم پہ جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، دیٹس خذول، خزالہ، تو خزولہ اس سے بھی اس میں ابال کا استعمال ہو۔ تو لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، خذولا چھوڑ دینے والا، چھوڑ کے چلا جانے والا۔ تو آج ہم 2 آیتیں کریں گے انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویک ہم 30 آیت سے شروع کریں گے۔ تو ابھی تک اگر ہم دیکھیں نا سورہ فرقان، تو اب 29 آیتیں ہم کر چکے ہیں، تو کیا اس کا مین ٹاپک کیا ہے سورہ فرقان کا؟ ایک ورڈ میں اگر ہو تو آپ کیا چیز یہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہی سورہ فرقان ہمیں؟ صحیح غلط کی پہچان تو وہ فرقان کا نام ہے، تو ہے کیا وہ؟ حق باطل تو ہے، لیکن کیا ایک ورڈ جو کس ٹائم ہے اس کو اویل کر لیں۔ ٹائم کو بھی ویل کر لیں، اور ایک بڑی چیز کے نہیں، صحیح راستہ تو ہے نا، وہ تو ہے، لیکن کون بتائے گا صحیح راستہ؟ قرآن۔ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ جا کے ٹکراتی ہیں، وہ ہے قرآن۔ تو قرآن از دا ٹاپک آف سورہ فرقان۔ فرقان کا مطلب بھی ہوتا ہے نا کہ صحیح اور غلط میں فرق بتانے والا ہے نا فرقان، تو بتانے والا کون ہے؟ قرآن۔ تو یہ سورہ فرقان کا ٹاپک ہے ہی قرآن۔ شروع دیکھیں نا، شروع میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ قرآن پہ اعتراضات سے شروع ہوئی تھی بات، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے جی یہ افکن افطرا ہے، پھر اس نے کہا کہ آنا ہو قوم آخرون بھی ہے، کہ کسی اور نے لکھ دیا ہے، جیسے اکتتبہ فیا تملا علیہ بکرتم واسیلا، یہ بھی کہا تھا۔ پھر انہوں نے اور اعتراض، پھر صاحب قرآن پہ اعتراض کیے انہوں نے،
اور یہیں پہ آ کے پھر وہ ذکر سے بھی بھلا دیا، وہ بھی قرآن اس میں بھی شامل تھا۔ تو سورہ فرقان از قرآن۔ تو قرآن جو ہے نا یہ مین تھیم ہے اس سورت کی، کہ قرآن کے بارے میں اعتراضات بھی ہو رہے ہیں اور قرآن کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اور قرآن کیا ہے۔ تو دیٹس وائی اٹس نیم فرقان۔ تو قرآن کو اگر ہم ذہن میں رکھ کے سورت کو اگر ہم پڑھیں نا، تو دین یو گیٹ دا پرسپیکٹو کہ ہر چیز جو ہے نا وہ قرآن، ایک ایک آیت قرآن پہ جائے گی، ایک ایک آیت۔ اس آیت میں بھی جو ہے کہ رسول کو نہیں راستے کو نہیں چنا، تو وہ بھی تو قرآن کا ہی وہ بھی راستہ تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ میں اتخذت مع رسول سبیلا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اللہ قرآن، تو رسول کا راستہ بھی تو قرآن کا راستہ ہی ہے نا، وہ بھی پچھلی آیت بھی اسی طرح۔ تو ایک ایک آیت قرآن پہ جاتی، تو قرآن کو ذہن میں رکھ کے ہم سورہ فرقان کی آپ نے یہ جب بھی آپ پڑھیں اس کو تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہے، اٹ از قرآن۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم آگے اس کی ایگزامپلس پڑھیں گے، جملہ حالیہ کی اور سورہ فرقان کی بھی آیات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ ووکیبلری دیکھیں نا، سیم ورڈ بار بار آ رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو ووکیبلری یاد کرنے میں مشکل ہوگی، کوئی ایک دو ورڈ ہی ایک آیت میں نئے آتے ہیں، تو زیادہ تر پرانے ہی ہوتے ہیں، وہ بار بار آنے سے نا، ریپیٹ ہونے سے پھر آپ کو یاد ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اتخاذہ جیسے ورڈ ہے نا، 9 دفعہ آتا ہے سورہ فرقان میں، تو 9 ٹائمز اتخاذہ کا کوئی نہ کوئی ورژن آتا ہے۔ تو اگر ہمیں ایک ورڈ یاد ہے اتخاذہ، تو ہمیں سارے ورژن اس کے پتہ ہیں، تو 9 ورڈز نہیں یاد کرنے، ہم نے ایک ورڈ ہی یاد کرنا ہے، تو اس کے سارے ویریشنز کی ہمیں میننگ پتہ چل جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آمنا فاغفر لنا واكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔